بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کا جو ہمارا سیشن تھا اس میں زکوٰۃ کے فضائل بھی کچھ سامنے آ گئے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی کچھ وعیدیں سامنے آ گئی، دنیا میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں، آخرت میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں، یہ باتیں کافی سامنے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سیشن میں تھوڑا فقہی اعتبار سے، قلمی اعتبار سے تھوڑا ٹیکنیکل ہوگا انشاءاللہ کہ کن کن چیزوں کو ہم اپنا ایسٹ بنائیں گے، کون سی زکوٰۃیبل ایسٹس ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اتنی بات تو کل کے حوالے سے سب کے ذہن میں ہے انشاءاللہ کہ ہم نے کل کا جو جتنی چیزیں پڑھی تھی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو اپنی ایک لیبرٹی نہ سمجھیں بلکہ اپنی سعادت سمجھیں، عبادت سمجھیں، اور اس کو اپنے لیے ایک انویسٹمنٹ سمجھیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ضرور پروفٹ کا وعدہ کیا ہوا ہے اور پروفٹ ہر حال میں اس پہ ملنا ہی ملنا۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس میں زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط یہ سامنے آئیں گی، اور کس مال پہ زکوٰۃ لازم ہو، نصاب کیا ہے، یہ موٹی موٹی چیزیں انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری نشست میں امید ہے کہ کور ہو جائیں گی۔ اس میں آگے چلنے سے پہلے صرف ایک بات، یہ چھوٹے سے دو قصے ہیں، یہ دوبارہ عرض کر دوں تاکہ اس نشست کے شروع میں بھی کچھ فضائل سامنے آ جائیں۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے کے لیے مخصوص بارش، اس قصے کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص تھا، وہ جنگل میں پھر رہا تو باطل سے آواز ہے کہ فلاں بن فلاں کے کھیت کو جا کے سیراب کر۔ اب وہ حیران ہوا کہ یہ باطل سے آواز کیسے آ رہی ہے، وہ حیران ہوا کہ بادل سے کیسے آواز آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھا کہ وہ بادل چلنا شروع ہو گیا، وہ بھی اس بادل کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر آگے جا کر دیکھا کہ بادل ایک جگہ پر برسا، نیچے ایک شخص کھڑا ہے، وہ اپنے کھیت کو پانی لگا رہا ہے۔ اس بندے کو جا کے ملا اور جا کے عرض کی کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا جی میرا نام فلاں ہے۔ یہ وہی نام تھا جو بادل میں اس بندے نے سنا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جو آپ سے پوچھا ہے نا کہ آپ کا کیا نام ہے، یہ کوئی بدگمانی ایسا کچھ نہیں تھا، یہی نام میں نے بادل سے سنا ہے اور وہی نام آپ مجھے بتلا رہے ہیں، تو یہ کیا آپ کا خاص عمل ہے، ارد گرد کہیں بارش نہیں ہو رہی اور آپ کے کھیت میں بارش ہو رہی ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ آپ کے لیے واقعتاً یہ تعجب کی بات ہے چونکہ آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے لیے ایک معمول کی بات ہے یہ، اور اس کی وجہ یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے اپنے اس کھیت کے بارے میں ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ 3 حصے میں بناتا ہوں، 3 حصے میں بناتا ہوں، ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے رکھتا ہوں، دوسرا حصہ دوبارہ کھیت کے اندر لگا دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہیں بارش ہو نہ ہو میرے کھیت پہ ضرور بارش برساتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خیر ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور یہ ہماری ہی فائدے کی ہے اگر ہم زکوٰۃ کو بر وقت ادا کریں، صحیح طریقے سے ادا کریں، انشاءاللہ العزیز یہ زکوٰۃ ہمارے لیے نفع آور بنے گی۔ اسی طرح سے ساتھ جو دوسرا قصہ لکھا ہے سلمہ بن ابی حاتم کا، یہ قصہ تھوڑا سا المناک سا ہے، دردناک سا ہے۔
سلمہ بن ابی حاتب ایک شخص تھا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ اس نے کہا جی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بھی دیکھو، مال انسان کے پاس نہ ہو اور وہ شکر کر کے صبر کر کے زندگی گزار لے، اس کو آخرت میں سوالات بہت کم کرنے پڑیں گے، اس سے بہت سوالات کم ہوں گے، جوابات بہت کم دینے پڑیں گے۔ اس نے پھر سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کرو، مجھے اللہ تعالیٰ مال دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ دیکھو شالبہ، تم یہ نہیں چاہتے کہ جیسے میرا حال ہے ویسے ہی تمہارا بھی حال ہو، نہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں نہ آپ بہت زیادہ مالدار ہوں۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا کیا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے مال دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی اس کو فرمایا کہ سالبہ، جیسے میرا حال ہے ویسا تم اپنا حال نہیں دیکھنا چاہتے، تھوڑا مال ہو تو اس پہ صبر شکر سے زندگی گزارو تو بہت ہے۔ کہتا ہے جی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں اپنے مال کے سارے حصے جو مال کے حقدار بنے گی ان تک پہنچاؤں گا، تو مال کے جو حقوق ہے میں ادا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں اپنے لیے دعا کرنا چاہوں تو میں چاہوں تو میرے ساتھ بہت پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن میں اپنے لیے یہ چیز کو قبول نہیں کر رہا، تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، لیکن سالبہ دیکھنا یہ معاملہ بہت نازک اور سنگین ہے، مال آتا ہوا بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر اس کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے تو وہ مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ بہرحال اس نے دعا کروا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور دعا کے نتیجے میں اس کو مال ملا، بکریاں اس کے پاس بہت ہونا شروع ہوئی۔ پانچوں وقت نماز مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، پھر آہستہ آہستہ بکریاں زیادہ ہو گئیں تو اب ظہر اور عصر تو ہمت کر کے پڑھ لیتا تھا، باقی فجر اور مغرب اور عشاء یہ تین نمازیں بس بکریوں شکروں کے چکر میں ہی گھر میں کہیں پڑھ لیتا تھا، مسجد میں آنے کی توفیق چھن گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو بکریاں اتنی زیادہ ہوئی کہ مدینے کی بستی کے اندر رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، تھوڑا سا باہر اس کو کھلی جگہ پہ جانا پڑا۔ جب کھلی جگہ پہ گیا تو اس کے نتیجے میں اب جو نمازیں پڑھ رہا تھا دو مسجد نبوی میں آ کر، یہ نمازیں بھی چلی گئی، اب صرف جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پر آتا تھا۔ اس کے بعد ایک عرصہ گزرا تو پھر وہ جمعہ بھی بہت مشکل ہو گیا اور دور علاقے میں جا کر اس نے بسیرا کر لیا اور کبھی کبھی چکر لگاتا تھا مسجد نبوی میں۔ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ جو مالدار لوگ ہیں ان سے ان کا مال کا حصہ لیں، زکوٰۃ کا حصہ لیں اور فقراء پہ تقسیم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ سالبہ کے پاس بھی بھیجا، ایک بندہ سالبہ کے پاس بھی بھیجا کہ سالبہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس مال کا حق ادا کرو۔ سالبہ کے پاس جب بندہ گیا تو سالبہ کہنے لگا عجیب بات ہے کہ جو ٹیکس کی بات دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ ٹیکس کی بات آپ بھی کریں گے۔ اب حیران، جیسے ہی اس بندے نے یہ جواب دیا تو جو صحابی ساتھ گئے تھے اس سالبہ کے پاس گئے تھے، وہ صحابی فوری واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ سالبہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل لسالب، سالبہ کے لیے اب ہلاکت ہے، مال نے اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ بات جب فرمائی اور اس مجلس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سالبہ کو جانتے تھے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا سالبہ کے پاس گیا کہ سالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا ہے آپ کے بارے میں۔ سالبہ پھر اپنا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مال ہے میرا جو آپ نے بھیجا تھا بندہ، میں اپنا مال دیتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے ذریعے وحی کے بغیر کوئی کام نہیں فرماتے تھے، خاص طور پر اس طرح کے جو دینی معاملات کے کام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اب آپ کا مال قبول نہیں ہے، مال لے کے واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ دنیا میں تشریف فرما رہے سالبہ کا مال قبول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تو اس میں پھر دوبارہ مال لے کر آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا ہو اس کو ابو بکر قبول نہیں کر سکتا، واپس لے جاؤ۔ پھر واپس لے گیا مال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر سالبہ مال لے کر آ گئے اور آ کر کہا کہ یہ میرا مال قبول کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ سالبہ جس مال کو ابو بکر اور جس مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رد کر دیں، عمر نہیں اس مال کو قبول کر سکتا۔ مال لے کے چلا گیا
بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر وہ فوت ہوا اور بہت بڑا مال اس کے پاس تھا جو پیچھے چھوڑ کے وہ گیا، لیکن اس مال کو بھی ساتھ نہیں لے کر گیا، اور بعض لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ بیچارہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، نفاق میں چلا گیا۔ تو کیا فائدہ اس مال کا جس مال کا حق ہی ادا نہ کیا جائے، جو مال ہمیں جنت دلوانے کے بجائے خدا نخواستہ دوسری طرف کا سفر پہ لگا دے، تو اس مال کا کیا فائدہ؟ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال کے بارے میں احکامات دیے ہیں تاکہ یہ مال ہمارے لیے نفع آور رہے، ہمارے لیے سکون کا باعث بنے، ہمارے لیے آخرت بنانے کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے جنت کا مال بنے، خدا نخواستہ کہیں دوسری طرف نہ لے جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کے احکامات کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب ہم آتے ہیں براہ راست زکوٰۃ کی جو فقہی تعریف ہے، جو زکوٰۃ کے فقہی مسائل ہیں ان کی طرف۔ تو سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اس میں تو لغوی طور پر تو زکوٰۃ کا معنی ہے طہارت، پاکیزگی اور برکت۔ پاکیزگی، طہارت دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو پاک فرما دیتے ہیں، اور برکت، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، صدقات کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک عجیب بات ہے، قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کا لفظ 32 مرتبہ آیا ہے، اور اسی طرح سے برکت کا لفظ بھی قرآن پاک میں 32 مرتبہ آیا ہے۔ تو جتنی زکوٰۃ اتنی ہی برکت، جتنی برکت اتنی زکوٰۃ۔ اس وجہ سے یہ عجیب اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے کلام کے حسن ہے، بلاغت ہے، اللہ رب العزت کے پورے ارادے کے ساتھ اس طرح کے کام ہیں۔ باقی امت تلاش کرتی ہے تو قرآن پاک میں بہت سارے نکات نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شرعی طور پر زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ تو شرعی طور پر زکوٰۃ کہتے ہیں کہ مال کی مخصوص مقدار میں سے شریعت کا مقرر کردہ حصہ کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو بغیر کسی عوض کے مالکانہ بنیاد پر دینا۔ یہ ایک جملہ ہے اور اس پہ 5-6 لفظ ہیں جو سارے ہی تقریباً قابل وضاحت ہیں۔ نمبر 1، مال کی مخصوص مقدار۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مال کی مخصوص مقدار کیا ہے، شریعت کا مقرر کردہ حصہ اس میں۔ اب یہ دیکھیں گے کہ مقرر کردہ حصہ کیا ہے، اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ یہ بات بھی آئے گی۔ مستحق زکوٰۃ شخص کو، مستحق زکوٰۃ شخص کی کیا پہچان ہے، یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ بغیر کسی عوض کے، اس کا کیا مفہوم ہے یہ بھی آگے آ جائے گا۔ مالکانہ بنیاد پر دے دینا، یہ جو 5-6 لفظ ہیں زکوٰۃ کی تعریف کے اندر آئے ہیں، انہی لفظوں کی وضاحت اور مفہوم جب ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ کا سیشن، ذاتی زکوٰۃ کے حوالے سے جو سیشن ہے وہ تقریباً مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ یہ جو مخصوص الفاظ آئے ہیں انہی کی وضاحت پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا جو سیشن ہے زکوٰۃ والا وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں اسی تاریخ کو، اگر ہم اس تناظر پہ دیکھیں تو یوں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ نمبر 1، زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہوگی، آگے آئے گی انشاءاللہ۔ قابل زکوٰۃ اموال کیا کیا ہوتے ہیں، اس میں سے ادائیگیاں، لائبلٹیز کیا کیا ہوتی ہیں جو مائنس ہوگی، پھر جو قابل زکوٰۃ مال بچے گا اس میں سے کتنی زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ جب واجب ہو جائے گی حصہ نکال لیں گے تو اس کو کیسے دینا ہے۔ یہ ایک پورا پروسیجر ہے جس کے مطابق اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ ادا سمجھی جائے۔ ان میں سے ہر چیز کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے اب دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ عام طور پر یہ پانچ ایک سوال ہیں، اگر یہ حل ہو جاتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ کا حساب مکمل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، کیا مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، یہ میں اس سوال کا جواب مجھے آنا چاہیے۔ نمبر 2، مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کا حساب میں نے کرنا کس دن ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کس کو دینی ہے میں نے، مستحقین کون کون ہیں۔ اور نمبر 5، زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے، میں نے کیسے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ 5 سوالات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے تو زکوٰۃ سیشن انشاءاللہ مکمل ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں، یہ تھوڑا سا لمبا ہے، بقیہ سوالات بہت مختصر ہیں انشاءاللہ۔ پہلا اور آخری یہ تھوڑا لمبا ہے، درمیان والے تقریباً سب سوالات وہ بہت مختصر ہیں۔ تو ہم سب سے پہلا سوال لینے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت پر کرتے ہیں کہ میں نے بھائی نعمان صاحب کو شیٹس بھیج دی ہیں، ایسٹس کی بھی اور لائبلٹیز کی بھی، اور یہاں میں دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں اگر ہم اپنے طور پر اس کو پہلے سے حل کر لیں کہ بھی ہمارے اثاثہ کیا کیا ہے ہمارے پاس اور ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، تو زکوٰۃ کا حساب بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اپنے پاس ہمارے ہے کیا کیا وہ بھی ساری چیز واضح ہو جاتی ہے۔ ایک جھلک ہم دیکھ لیتے ہیں صرف اس کی۔
कि असासाजात को कैसे देखना है। ये शीट ग्रुप पे भी इंशाल्लाह उम्मीद है या तो आ चुकी होगी या आ रही होगी। ये एक शीट बनाई है एक सिर्फ समझने समझाने के लिए, बाकी आप हजरात अपने तौर पर अपनी अलग से शीट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि मेरे पास करेंसी कितनी है। ये करेंसी का उन्वान आपके सामने वाज़े हो रहा है। करेंसी में मुख्तलिफ शक्लें हैं। कैश इन हैंड कितना है मेरे पास। नंबर 2, बैंक्स के अंदर कितना मेरे पास पैसा रखा हुआ है। नंबर 3 को बॉन्ड्स वगैरह तो नहीं खरीदे हुए, वो लिख लेंगे। नंबर 4, फॉरेन करेंसी अगर मेरे पास है, दीगर ममालिक की करेंसी है तो वो कितनी है। तो ये करेंसी वाला हिस्सा है, इसके अंदर हम देख लेंगे कि मेरे पास करेंसियाँ किस किस्म की हैं। नीचे खाली खाने भी छोड़े हुए, आप अपने मजीद इसमें इजाफा भी कर सकते हैं खानों का। तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास करेंसी कितनी है। दूसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास सोना चांदी है या नहीं है। ठीक है जी। तो देखेंगे कि सोना कितना है मेरे पास, है या नहीं है। सिल्वर चांदी कितनी है मेरे पास, है या नहीं है। तो पता चल जाएगा कि मेरे पास ज्वेलरी की जो किस्म है उसमें से ये चीजें हैं मेरे पास। तीसरे नंबर पर ज्वेलरी मेरे पास है कि नहीं, कोई डायमंड रखा हुआ है, कोई और इस तरह के पीतल के बनाए हुए हैं। तो ये सिर्फ एक उमूमी कि मेरे पास है क्या कुछ, उसकी बैलेंस शीट है ये। इस तरह से नंबर 3 ये देख लेंगे कि मेरे पास ट्रेडिंग गुड्स कितनी है, कि मैंने कोई प्लॉट खरीदे हुए हों, मेरे पास को गाड़ियां हों, किसी मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हों। ये सारी चीजें, इनको भी हम यहाँ लिख लें। ये हर एक के पास ये शीट चली गई है, जिसको जो फिल कर लेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा। उसके अलावा मैं देखूंगा मेरे रिसीवेबल्स क्या क्या हैं, यानी मैंने लोगों से क्या कुछ लेना है, जो लोगों ने मुझे देना है वापस। मैंने किसी को कर्ज दिया हुआ है, लोन दिया हुआ, वो मुझे वापस मिलेगा। पेमेंट्स हैं, मैंने कुछ सामान बेचा है और अभी उसकी पेमेंट्स मुझे वापस मिलनी है, वो मेरे रिसीवेबल्स हैं। कमेटी है कि मैंने कमेटी जमा करवाई, अभी तक मेरे नाम पे निकली नहीं है, तो वो अभी तक मुझे वापस मिलनी है। अदर्स में आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि कहीं विरासत के अंदर मुझे कुछ माल मिलना था और उसमें पैसे या सोना चांदी तय हो गया है। अब वो कितने पैसे हैं वो तय हो गए हैं मिलना, लेकिन अभी तक मिले नहीं है मुझे, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस तरह से मुख्तलिफ रिसीवेबल्स। इस तरह से अदर एसेट्स हैं, मेरे पास घर है या नहीं, जमीन है मेरे पास या नहीं है, कारें गाड़ियां शाड़ियां मेरे पास है नहीं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, घर में मैं क्या क्या रखा हुआ, फ्रिज एसी ये वो। इससे अंदाजा हो जाएगा कि मेरी अपनी जाती मिल्कियत में कितनी सारी चीजें हैं। तो ये सिर्फ मैंने एक व्यू कर दिखा दिया है। और इसी तरह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैं देखता हूँ मेरे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, सामान्य तजारत मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, खाम माल मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, बिजनेस के रिसीवेबल्स मेरे पास क्या क्या हैं, और बिजनेस के हवाले से मैंने किसी को कोई चीज़ बेची है, मैंने किसी को पेमेंट्स कर दी हैं और उनके बदले में मुझे सामान मिलने वाला है, वगैरह वगैरह। तो ये एक शीट इस तरह से हम बना लें जिसमें हमारी अपनी ज़ाती सारे के सारे एसेट्स उसमें आ जाएं कि मेरे पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या असासाजात हैं मेरे पास। दूसरे नंबर पर इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जिम्मेदारियों वाली शीट। जिम्मेदारियों का मतलब ये कि वो तो चीजें थी जो मेरे मिल्कियत में थी, जो लोगों ने मुझे देनी है या मेरे पास पहले से मौजूद। जिम्मेदारियों का मतलब ये है कि जो मेरे जिम्मे है कि मैंने अदा करना है, वो भी मैं अपने पास लिख लूँ। ये शीट एक बना दी है, आप इससे बेहतर बना सकते हैं शीट। उसमें देख सकते हैं कि मैंने लोन किस किस का देना है। अगर मेरे पास को मुलाजिमीन काम करते हैं तो मैंने उनकी सैलरीज देनी है, उनके मैंने तनख्वाहें देनी है। मैंने मकान या दुकान किराए पे ली हुई है, उसका रेंट मैंने अभी तक पे करना है। बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी मैंने फीसें देनी है, वो यहाँ पर लिख सकता हूँ। टैक्स है मेरे, अगर कोई बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस के मैंने टैक्स देने हैं। बिल्स मेरे अदा करना बाकी हैं। कमेटियां हैं मेरे जिम्मे में, मैं कमेटी ले चुका हूँ और मैंने मिसाल के तौर पर 50 लाख की कमेटी थी, 25 लाख दिए थे और मुझे कमेटी वापस मिल गई। अब मेरे जिम्मे अब बकी है 25 लाख अदा करना, तो वो मेरे जिम्मे में है, लाइबिलिटी है मेरी वो। इसी तरह से इंस्टॉलमेंट पे कुछ चीज़ मैंने खरीदी हुई है तो अब वो देख लें। इस तरह से पुरानी ज़कात मेरी रहती है पिछले सालों की, वो ज़कात मैं देख लूँ कि मैंने ज़कात अदा करनी है। इन सारी चीज़ों को देखकर मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि मेरे अपने एसेट्स कितने हैं और मेरे जिम्मे लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। उन लाइबिलिटीज़ को उन एसेट में से माइनस करते हैं तो फिर मैं देख लूँगा कि मैं कहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, मैं किस दर्जे पे खड़ा हूँ, किस स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ मैं। तो उससे फिर ज़कात का हिसाब करना आसान हो जाएगा,
वसीयत लिखना आसान हो जाएगा, विरासत के अहकामात आसान हो जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी मामलाती अंदाज में, बाद में झगड़े इंशाल्लाह नहीं बनेंगे जब ये सारी चीजें मेरी क्लियर होंगी। तो ये 2 शीट्स आप हजरात की खिदमत में पहुंच चुकी हैं पहले से, आप हजरात इसको अगर फिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर बहुत आसान होगा। अब हम देख लेते हैं जो पहला सवाल था हमारा कि क्या मुझ पे ज़कात फ़र्ज है या नहीं। इबादात हैं उनके लाजिम होने के लिए ये शर्तें हैं 3, वही 3 शर्तें ज़कात में भी पाई जाती हैं और ज़कात में फिर एक इजाफी शर्त है साथ। 3 शर्तें क्या क्या हैं? नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 आकिल होना। ज़कात इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ मुसलमान का माल कबूल फरमाते हैं, काफिर का माल ज़कात के तौर पर अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते। इसलिए काफिर जितना मर्जी बड़ा मालदार हो जाए, अल्लाह ताला उसका 1 रुपया भी अपने लिए ज़कात की मद में लेना नहीं चाहते हैं कि वो फुकरा को अल्लाह के नाम पे दिया। इस वजह से ये सआदत सिर्फ मुसलमानों को है कि अल्लाह ताला ने उनको ज़कात का हुक्म दिया और बहुत सारे फ़वाइद ज़कात पे रखे। तो पहली शर्त मुसलमान होना। दूसरी शर्त है बालिग होना। नाबालिग बच्चा है अगर और उसको कोई विरासत में माल मिल गया बहुत सारा, तो जैसे नमाज उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं है, तो ऐसे ही उसके ज़िम्मे ज़कात भी लाजिम नहीं है। तीसरे नंबर पर आकिल होना। आकिल होने का मतलब ये है कि वो मजनून दीवाना ना हो, अब नॉर्मल ना हो। तो अब नॉर्मल जैसे बाकी अहकामात का मुकल्लफ नहीं है, तो ज़कात का भी मुकल्लफ नहीं है। इसी तरह से चौथे नंबर पर है सहब निसाब होना। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी 3 चीज़ों तो हर इबादत में पाई जाएंगी, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सब में मुसलमान होना भी ज़रूरी, बालिग होना भी ज़रूरी, आकिल होना भी ज़रूरी। लेकिन सहब निसाब होना ये ज़कात का एक इम्तियाजी उन्वान है। इस वजह से हम देख लेंगे कि सहब निसाब कौन होता है। तो सहब निसाब पहचानने के लिए हमें 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। 3 चीज़ों का इल्म होगा तो पता चल जाएगा कि सहब निसाब कौन है। वो क्या क्या? नंबर 1 हमें पता हो कि निसाब क्या है। नंबर 1 हमें पता हो कि निसाब क्या है। नंबर 2 हमें पता हो कि अमवाले ज़कात क्या है। नंबर 3 हमें पता हो कि उसमें से अदायगियां क्या क्या माइनस करनी है। ये 3 चीजें हमें पता होगी। नंबर 1 अमवाले ज़कात क्या क्या है, किस माल पर मैंने ज़कात देनी है। नंबर 2 अदायगियां क्या क्या हैं जिनको मैंने माइनस करना है। ये 2 चीजें पता होगी तो फिर जो हिसाब निकलेगा हम देख लेंगे कि वो निसाब के बराबर है या नहीं। वो जो निसाब है वो हमारे इल्म में पहले से होगा कि इतनी मिकदार को निसाब कहते हैं इस साल, तो हमें पता चल जाएगा कि मैं निसाब के बराबर हूँ तो ज़कात दूंगा, निसाब से नीचे हूँ तो ज़कात नहीं दूंगा। इसलिए हम आप देखेंगे अम्वाल ज़कात क्या क्या है, अदायगियाँ क्या क्या हैं और निसाब क्या क्या है। ये तीनों चीज़ें इंशाल्लाह अब तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश। तो सबसे पहली चीज़ निसाब क्या है। तो इस साल जो ऐलान हुआ है स्टेट बैंक की तरफ से, उस ऐलान के मुताबिक निसाब की मिकदार है 88,927 रुपये। ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 88,927 रुपये। ये स्टेट बैंक का ऐलान है। इस दफा ये निसाब की मिकदार बनती है। तो पहली चीज हमें पता चल गई कि निसाब की मिकदार ये है। अब हमने 2 चीजें और देखनी है कि वो अम्वाले ज़कात क्या है कि जिसकी वैल्यू लगाकर, जिसकी कीमत लगाकर हमने देखना है कि वो निसाब के बराबर है या नहीं। और फिर दूसरे नंबर पर वो क्या अदायगियां और लायबिलिटीज हैं जिसको हमने माइनस करना है। ये 2 चीजें देखेंगे तो हमारा ये सवाल हल है। अब हम देख लेते हैं कि अम्वाले ज़कात क्या क्या है। सबसे पहले ज़कात किस माल पर फर्ज है। अब देख लें ज़कात के हवाले से उमूमी जो ज़कात जैसे हमारा सेशन चल रहा है, तो 4 चीज़ों पर ज़कात फर्ज होती है। यहाँ से हमारा टेक्निकल सबक शुरू होगा। 4 चीज़ों पर ज़कात फर्ज है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 करेंसी नकदी और नंबर 4 सामान तिजारती सामान, ट्रेडिंग गुड्स जिसको कहते हैं। ये 4 चीज़ें जिसको उमूमी ज़कात में देखा जाता है। बाकी इसके अलावा 3 चीज़ें और आपको नीचे नजर आ रही होंगी लिखी हुई। यहाँ पर ये देखें, ये नजर आ रही है नीचे, मवेशियों की ज़कात है। वो बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। हाँ, ठीक है। इसी तरह से मादनियात हैं। मादनियात से मतलब कहीं किसी की जमीन में से सोना निकल आया, किसी की जमीन में से चांदी निकल आई,
زمین میں سے کوئی ایسی ذات نکل آئی بہت قیمتی، اس کا ایک الگ حکم ہے، چونکہ عمومی چیز نہیں ہے، وہ اس کا الگ ایک خمس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو عمومی نہیں ہے وہ ہے زرعی پیداوار۔ تو زرعی پیداوار میں بھی عشر واجب ہوتا ہے، اور وہ زمینوں کے ساتھ خاص ایک تعلق ہے، اس وجہ سے عام زکوٰۃ کے اندر اس کا حساب نہیں کیا جاتا۔ ایک بندے کے پاس نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ مال تجارت ہے، نہ ہی اس کے پاس ٹریڈنگ گڈز لکڑی ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، لیکن اس کے پاس زراعت ہے، زراعت میں اس کو بہت سارا دانے ملے ہیں، تو وہ عشر ادا کرے گا اپنا۔ تو وہ بالکل الگ تھلگ ایک چیپٹر ہے، اس وجہ سے ان تین کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے، ہم صرف ان چار کو ڈسکس کریں گے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہی اموال زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ اب کسی بندے نے اپنی دیکھنا ہو کہ یار میرے پاس جو مال پڑا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، تو بس وہ یہ دیکھ لے کہ وہ جو میرے پاس مال ہے جس کے بارے میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، ان چار باکسز میں سے یہ جو چار باکس پڑے ہیں، ایک سونے کا باکس، چاندی کا، نقدی کا اور سامان تجارت کا، جو چیز دیکھنا چاہتا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، وہ آرام سے دیکھ لے کہ وہ اس میں سے کسی باکس میں آتی ہے تو زکوٰۃ ہے گی، ان میں کسی باکس میں نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ لیپ ٹاپ پڑا ہے، لیپ ٹاپ پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، تو میں دیکھوں گا کہ یار یہ سونا تو نہیں ہے، نہیں، سونے والے باکس میں بھی نہیں آ رہا، یہ چاندی والے باکس میں بھی نہیں آ رہا، یہ کرنسی ہو، یہ کرنسی والے باکس میں بھی نہیں آ رہا، یہ سامان تجارت ہو، نہیں، میں نے تو اس کو فروخت ہی نہیں کرنا ہے، اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے، تو یہ چاروں میں سے کسی پر بھی کسی باکس میں نہیں آ رہا، لہٰذا اس لیپ ٹاپ پہ زکوٰۃ نہیں۔ تو ہم یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ان چار چیزوں پر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل، تھوڑی تھوڑی ان کی تفصیل آ جائے گی۔ نمبر ایک، سونا ہے، تو سونے کے بارے میں پہلی چیز آپ سمجھ لیں کہ جس شکل میں بھی سونا ہوگا وہ اموال زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ وہ زیور کی شکل میں پڑا ہو، بسکٹ کی شکل میں پڑا ہو، اینٹ کی شکل میں پڑا ہے، کسی شکل میں بھی ہے، وہ قابل زکوٰۃ ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ نمبر دو، سونا اور چاندی کسی مقصد کے لیے رکھا ہو، کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی ہم تو بچوں کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، بچی بڑی ہوگی اس کو جہیز میں دیں گے۔ جس مقصد کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، جب وہ آپ کی اونرشپ میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، تو بس پھر وہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر تین، چاندی خواہ زیر استعمال ہو یا نہ ہو، چاندی خواہ زیر استعمال ہو یا نہ ہو، استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہو، سونا اور چاندی استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہوں یا ویسے ہی گھر میں الماری میں رکھے ہوئے، جس حال میں بھی ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ سونا اور چاندی کسی شکل میں ہو، کسی مقصد کے لیے ہوں، کسی حال میں ہوں، ہر حال میں زکوٰۃ ہیں اگر وہ ہماری ملکیت میں ہے تو۔ ٹھیک ہے، اب اگلی سلائڈ پہ جانے سے پہلے میرے خیال ہے ہم میٹنگ کو یہاں پر موقوف کر کے دوبارہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر ایک آدھ سلائڈ کر کے تو میرا خیال وقت ہمارا مکمل ہو جائے گا۔